نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك اللہم ارزقنا اخلاص الہی آمین۔ لیسن نمبر 311 سورہ عصر سے لے کر ماعون تک۔ آج انشاءاللہ ہم نے سورۃ الہمزہ کی تفسیر کرنی ہے۔ یہ سورہ سورۃ القیامہ کے بعد نازل ہوئی ہے۔ یہاں اس سورہ میں نہ نماز کی بات ہو رہی ہے اور نہ زکوٰۃ کی بات ہو رہی ہے، یہاں صرف اور صرف اخلاقی برائیوں کا ذکر کیا گیا ہے، اور ہماری اس اعتبار سے تربیہ کی گئی ہے کہ ہمیں اس رویے سے خود کو بچانا ہے جس کا ذکر اس سورہ میں ہو رہا ہے۔ ویل ہلاکت ہے، بربادی ہے، اور ویل جہنم کی ایک وادی ہے۔ تو یہ بربادی اور یہ جہنم لکل واسطے ہر اس شخص کے ہمزتن جو عیب لگاتا ہے، لمزتی جو پیٹ پیچھے برائیاں کرتا ہے۔ ہمزہ کا لفظ ہا میم زا سے ہے، بمعنی کسی شخص کی کسی حرکت، کام یا بات پر تان و تشنیع کرنا، خواہ وہ کام تان و تشنیع کے قابل ہو یا نہ ہو۔ حماس کا لفظ آپ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں۔ حماس وہ ہوتا ہے جو قول کے ساتھ تان آمیز اشارے کرے، یعنی وہ لوگوں کو حقیر اور کمتر جانتے ہوئے ایسا کرتا ہے۔ یہ بات ہم سورۃ القلم کی آیت نمبر 11 میں پڑھ چکے ہیں۔ حمازم مشائم بنمیم، بڑا ہی عیب جو، چلتا پھرتا چگل خور ہے۔ تو ایسے تان و تشنیع کرے جو زبان سے ہو اور آنکھوں سے اشارے بھی ہوں۔ پھر ہمزہ سے مراد وہ آدمی ہے جو کسی کی اس کے منہ پر برائی بیان کرے، جو روبرو برائی کرے۔ ویسے ہمزہ کا جو لفظ ہے، اگر ہم اس کا لغوی معنی دیکھیں تو اس کا معنی ہوتا ہے کسی کو کوئی چیز چبونا، نوکدار چیز کو چبونا۔ پھر لمزہ کا لفظ لام میم زا سے ہے، بمعنی کسی کے عیب تلاش کرنا، اس کی ٹوہ میں لگے رہنا کہ اس کی کوئی کمزوری ہاتھ آئے اور پھر اس کی غیبت کرنا، عیب جوئی کرنا، پھر اس کی دوسرے سے غیبت کرنا۔ اور لمزہ سے مراد وہ شخص ہے جو پیٹھ پیچھے غیبت کرتا ہے۔ اب ہمزہ اور لمزہ میں تھوڑا سا فرق آ گیا۔ ہمزہ وہ شخص جو روبرو برائی کرے، منہ پر برائی بیان کرے، اور لمزہ وہ جو پیٹھ پیچھے غیبت کرے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ ہمزہ اور لمزہ تان کرنے والے اور عیب جوئی کرنے والے کو کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جو دوستوں میں جدائی ڈالنے والے ہیں، جو بے قصور اور بے نقص میں نقص نکالنے والے ہیں، جو چگل خوری کرنے والے ہیں، یہ سارے معنی ابن عباس نے کیے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ ہمزہ اور لمزہ دونوں ہم معنی ہیں، سبھی معنی ان دونوں لفظوں کے ہیں۔ تو بعض مفسرین ان دونوں لفظوں کو ہم معنی کہتے ہیں، جن میں ابن عباس بھی شامل ہیں۔ بعض مفسرین اس میں فرق کرتے ہیں، جیسا کہ میں نے آپ سے ذکر بھی کیا۔ ان میں مجاہد ہیں، مجاہد کہتے ہیں کہ ہمزہ اس اشارے کو کہتے ہیں جو ہاتھ اور آنکھ سے ہو
اور لومزہ اسے کہتے ہیں جو زبان سے ہو. تو یہاں آپ دیکھتے ہیں کہ مجاہد رحمہ اللہ ہومزہ اور لومزہ میں تھوڑا سا فرق کرتے ہیں. ہومزہ وہ کہتے ہیں اس اشارے کو جو ہاتھ اور آنکھ سے ہو، اور لومزہ جو زبان سے ہو. سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 11 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، اور نہ اپنے لوگوں پر عیب لگاؤ. تو یہ لومزہ کا لفظ آپ اس سے پہلے بھی پڑھ چکے ہیں. اس آیت میں بیسیکلی مشرکین مکہ کو وارن کیا جا رہا ہے، یعنی تنبیہ کی جا رہی ہے، جو ہر وقت مسلمانوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے، پھر وہ ایک دوسرے کو آنکھیں مارتے، جو غلطیاں ان کی نظر میں معلوم ہوتی ان پر تانے دیتے. یعنی جس شخص کی جو کمزوری انہیں پتا ہوتی اس کے اوپر ان کو تانے دیتے، اور جس کے بارے میں وہ جانتے نہ تھے اس کی ٹو میں لگے رہتے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں مشرکین مکہ کو وارن کیا ہے وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اچھے سے واضح کر دیا کہ جو بھی ایسی صفات کا مالک ہوگا اس کے لیے ویل ہے. تو خلاصہ کیا ہے کہ ہومزہ اور لومزہ کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ یہ ہم معنی ہے، اور کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ یہ دو الگ الگ معنی رکھتے ہیں تھوڑے سے فرق کے ساتھ. اگر آپ کو یاد ہو، آپ نے ہومزہ کا لفظ اس سے پہلے بھی پڑھا ہوا ہے. ایک دعا سورۃ المؤمنون میں آتی ہے آیت نمبر 97 میں رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین، اے میرے رب میں شیطانوں کی اکساہٹوں سے تیری پناہ چاہتی ہوں. تو وہاں پر بھی لفظ استعمال ہوا تھا ہمزات، اسی سے ہی یہ لفظ ہے ہومزہ. اور میں نے آپ کو اس کا لغوی معنی بھی بتایا کہ کسی چیز سے چبونا، نوکدار چیز چبونا. شیطان بھی کیا کرتا ہے؟ پنچ کرتا ہے نا، اکساتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے. الذی، وہ جس نے جمع کیا، مالن مال، وعددا، اور گن کر رکھا اس کو. جس نے مال جمع کیا اور اسے گن کر رکھا، یعنی مختلف قسم کا مال جمع کرتا رہا اور اس کی تعداد کو شمار کرتا رہا. اللہ تعالیٰ سورۃ المعارج کی آیت نمبر 18 میں فرماتے ہیں وَجَمَعَ فَأَوْعَى، اور جمع کیا یعنی مال، اور سینت کر رکھا یعنی سنبھال کر رکھا. ایک مفسر ہیں محمد بن کعب کرزی، وہ اس آیت کے بارے میں فرماتے ہیں کہ دن کو اس کا مال اسے غافل رکھتا ہے، یعنی دن کے ٹائمنگز میں وہ اس مال کو کمانے میں ہی لگا رہتا ہے، کبھی اس مال کی فکر، اور جب رات ہو جاتی ہے تو وہ بدبودار لاش کی طرح سو جاتا ہے. یعنی پورے دن میں وہ کس کام میں بزی رہا؟ مال کو کمانے میں. اور جیسے ہی رات آئی کیسے سو گیا؟ جیسے کوئی لاش ہے، اور بدبودار لاش. ان مفسر نے کہی ہے کہ پھر ایسا شخص واقعی کوئی خیر نہیں رکھتا. تو وہ جس نے مال جمع کیا اور اسے گن کر رکھا، یعنی لوگوں کی عیب جوئی، ان پر تانا زنی، اور ان کی تحقیر کا اصل باعث، اصل وجہ اس کی مال جمع کرنے کی حد سے بڑی ہوئی خواہش اور شدید بخل ہے. یعنی ان لوگوں کی ایسی حرکتیں کرنے کی وجہ یہ تھی کہ وہ مالدار تھے. جیسے کہ میں نے آپ سے بھی ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ مشرکین مکہ کو وارن کر رہے ہیں، اور پھر قیامت تک ان جیسی صفات رکھنے والے ہر شخص کو وارن کر رہے ہیں. یہ لوگ ایسی حرکتیں کیوں کرتے تھے؟ کیوں تانا زنی کرتے تھے؟ کیوں لوگوں کو ڈی گریڈ کرتے تھے؟ کیوں ان کی بے عزتی کرتے تھے؟ کہ وہ مالدار تھے اور اپنی دولت کے نشے میں مسلمانوں کو حقیر اور ذلیل سمجھتے تھے.
اور اسی مالدار ہونے کی وجہ سے وہ بخیل بھی تھے، پیسے گن گن کر رکھتے تھے. یحسب، وہ سمجھتا ہے، ان بے شک، مالہ، مال اس کا، اخلدہ، ہمیشہ اس کے پاس رہے گا. وہ یہ گمان کرتا ہے کہ بے شک اس کا مال اسے ہمیشہ زندہ رکھے گا. اس کا پہلا معنی تو یہ ہے کہ وہ مال جمع کرنے میں اس قدر مصروف ہے کہ جیسے اسے موت آئے گی نہیں. وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال جمع کر کر کے رکھنا ہی یہاں ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہنے کا سبب بنے گا، یعنی یہ مال اس کی عمر میں اضافہ کر دے گا اور اسے مرنے نہیں دے گا. اس کو آپ یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ مثلا اگر وہ بیمار ہو جاتا ہے تو اس کے پاس اتنے پیسے ہیں کہ وہ علاج وغیرہ کروا کے اپنے آپ کو موت سے بچا لے گا. اسی وجہ سے اس نے نہ اللہ کا حق ادا کیا اور نہ بندوں کا حق ادا کیا، کیونکہ اس کو یہ لگتا تھا کہ پیسہ ہی سب کچھ ہے. آج آپ کو بہت سارے لوگ یہ کہتے ملیں گے کہ پیسہ ہی سب کچھ ہے. یہاں یہ بات واضح کی گئی کہ انسان یہ سمجھ رہا ہے کہ پیسہ ہی سب کچھ ہے اور اپنی ساری ایفرٹس اس کے پیچھے لگا رہا ہے. ایسا ہے نہیں. ایک دوسرا معنی بھی اس حصے کا کیا جاتا ہے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ مال اس کے پاس ہی رہے گا. حالانکہ دولت تو ایسی چیز ہے، آج ہے، ہو سکتا ہے کل نہ ہو. یحسب ان مالہ اخلدہ، اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں کلا، ہرگز نہیں. یعنی یہ معاملہ ایسا نہیں جیسا کہ اس کا گمان اور زوم ہے. لَيُنبَذَنَّ، البتہ ضرور ڈالا جائے گا، فی الحطامہ، حطامہ میں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یقیناً وہ ضرور حطامہ میں پھینکا جائے گا. یعنی جو شخص مال جمع کرتا رہا اور گن گن کر رکھتا رہا، اللہ اسے ضرور بضرور حطامہ میں پھینکے گا، کیونکہ اس نے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کیا. ایک بات یہاں غور طلب ہے کہ مال جمع کر کے رکھنا مذموم اور غلط نہیں ہے. اگر کوئی پیسے جمع کرتا ہے تو یہ کوئی غلط بات نہیں ہے، کر سکتا ہے. یہ غلط تب ہوگا جب زکوٰۃ، صدقات اور انفاق فی سبیل اللہ کا اہتمام نہ کیا جائے، یعنی اللہ کے راستے میں خرچ نہ کیا جائے، تو پھر ایسے پیسے کو جمع کرنا قابل مذمت ہے، وہ غلط ہوگا. یہاں جو یہ لفظ استعمال ہوا ہے لَيُنبَذَنَّ، اس کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو ردی اور بیکار سمجھتے ہوئے پھینک دینا اور اس کی پرواہ نہ کرنا. جیسے آپ کسی چیز کو بن کر دیتے ہیں اور اس کی پرواہ نہ کرنا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کَلَّا لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَامَةِ. حطامہ جہنم کے ناموں میں سے ایک نام ہے اور یہ اسم صفت ہے، یعنی جہنم کی آگ کی صفت ہے، صفاتی نام ہے یوں کہہ لیجئے جہنم کا، کیونکہ یہ ہر اس چیز کو توڑ پھوڑ دے گی جو اس میں ہوگی. آپ اس کو امیجن کر سکتے ہیں کہ یہ کیسا عذاب ہوگا؟ توڑ پھوڑ دینے والی. آپ نے ایسا ٹرک دیکھا ہو جو آج کل بڑے چلتے ہیں، جس میں سارے کچرے کو اکٹھا کیا جاتا ہے، پھر اس کو کرش کیا جاتا ہے اور اسی کرش کیے ہوئے کچرے کو فیول کے طور پر پھر اسی ٹرک میں استعمال کیا جاتا ہے. مطلب وہ فیول بن جاتا ہے، وہ ٹرک چلتا اسی کچرے کے فیول سے ہے. اور وہ ایسا کرشر ہوتا ہے کہ آپ اس کو اگر دیکھیں تو چاہے جتنا بھی بڑے سے بڑا کچرا ہو وہ اس کو چورا چورا کر دیتا ہے. یہ ہمارے سامنے اگزامپل ہے. تو حطامہ کو آپ یوں سمجھ سکتے ہیں
کہ یہ بالکل توڑ پھوڑ دینے والی ہے. حطامہ کا جو لفظ ہے اس کا معنی ہوتا ہے کسی کو روند کر ریزہ ریزہ کر دینا، پورا گرائنڈ کر دینا. اللہم اجرنا من النار. کلا لینبذن فی الحطامہ وما ادراک، اور کیا چیز بتائے آپ کو، مل حطامہ، حطامہ کیا ہے. یہ انداز آپ 30ویں پارے میں کئی جگہ پر دیکھ رہے ہیں، وما ادراک وما ادراک. اور آپ کیا جانیں کہ یہ چکنا چور کر دینے والی کیا ہے. یہ استفہام یعنی یہ سوال کرنا اس کی ہولناکی کو بیان کرنے کے لیے ہے. یعنی وہ اتنی ہولناک آگ ہوگی کہ تمہاری عقلیں اس کا ادراک نہیں کر سکتی، تمہارا فہم اور شعور اس کے تہ تک نہیں پہنچ سکتا. یو کانٹ امیجن کہ یہ کیسی آگ ہے. وما ادراک مل حطامہ. بخاری کی روایت میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے جہنم کو دیکھا کہ اس کے اپنے حصے ایک دوسرے کو توڑ رہے تھے. جہنم کے اپنے حصے ہی ایک دوسرے کو توڑ رہے تھے، تو جو اس میں جائے گا یہ اس کا کیا حال کرے گی. نار اللہ، اللہ کی آگ. یہ پہلا موقع ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دوزخ کی آگ کی نسبت خود کی طرف کی ہے. نار اللہ معنی یہ ہے کہ اللہ نے اس کو بھڑکایا ہے. اس کلام سے آپ اس آگ کی شدت کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جس چیز کو اللہ نے خود بھڑکایا ہے وہ کتنی زیادہ شدید ہوگی. نار اللہ، اللہ کی آگ، الموقدہ، سلگائی ہوئی. موقدہ وقدہ سے ہے. وقدہ کا معنی تیار ہونا، موجود ہونا. اللہ نے اس کو سلگایا ہے، اللہ نے اس کو بھڑکایا ہے. التی، وہ جو، یعنی وہ آگ، تطلع، چڑھ آتی ہے. تطلع کا لفظ طلع سے ہے، مانا طلوع ہونا، اوپر چڑھنا. علی الافئدہ، دلوں پر. یہ آگ دلوں پر چڑھ جائے گی. یہاں پر لفظ الافئدہ استعمال ہوا ہے اور مراد اس سے دل ہے. ویسے فؤاد کہتے ہیں بھوننے کو. آپ جیسے سبزی بھونتے ہیں نا، تو اس بھوننے کے عمل کو فؤاد کہتے ہیں، لیکن اس سے مراد دل ہے. اور دل کا وہ حصہ جو انسان کے جذبات کی شدت اور تاثیر سے تعلق رکھتا ہے. یعنی جہاں یہ ساری چیزیں پکتی ہیں نا دل میں، یہ جذبات کی شدت اور جو اثر ہوتا ہے دل پہ، یہ اس حصے کی بات ہو رہی ہے. یعنی مطلب یہ ہے اس آیت کا کہ اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ دل کے اس حصے پر پہنچے گی جو جذبات کا مرکز ہے، جس میں مال کی محبت ہے اور دوسروں کو حقیر سمجھنے کے جذبات ہیں. یہ آگ اس کے جذبات کو اور دل کے اس حصے کو بھون ڈالے گی. تو آگ کی حرارت دلوں تک پہنچ جائے گی. ویسے تو دنیا کی آگ کی بھی یہ خاصیت ہے کہ وہ ہر چیز کو جلا دیتی ہے، لیکن دنیا میں آگ دل تک نہیں پہنچ پاتی اور انسان مر جاتا ہے. یعنی اگر کوئی انسان جل بھی جاتا ہے تو اس کے دل تک وہ آگ پہنچے اس سے پہلے ہی اس کی موت واقع ہو جاتی. لیکن جہنم میں ایسا نہیں ہوگا. آگ دلوں تک پہنچے گی لیکن موت نہیں آئے گی. ایک مفسر ہیں ثابت رحمہ اللہ، وہ فرماتے ہیں کہ وہ آگ انہیں دلوں تک جلا دے گی حالانکہ وہ زندہ ہوں گے. پھر فرماتے ہیں کہ انہیں
اس طرح شدید عذاب ہوگا. اور پھر وہ زاروں قطار رونے لگ گئے. یعنی اس تفسیر کو بیان کرتے ہوئے ثابت نے پہلی بات یہ کہی کہ یہ آگ دلوں کو جلا دے گی لیکن اس کے باوجود وہ زندہ رہیں گے، اور انہیں اس طرح شدید عذاب دیا جائے گا، یعنی سخت سے سخت عذاب دینے کی یہ شکل ہوگی. اور پھر اس کے بعد وہ زاروں قطار رونے لگے. کیسا خوف تھا ان کو جہنم کی آگ کا. ہم خود سے پوچھیں ہم کتنا ڈرتے ہیں جہنم سے. آج ہمارے دلوں میں بہت سارے خوف گھیرا ڈال کے بیٹھ گئے ہیں. ہم سب نے اپنے دلوں کو ٹٹولنا ہے کہ ہمارے دل میں کتنا اللہ کا خوف ہے، کتنا ہم اللہ کے عذاب جہنم سے ڈرتے ہیں. جب یہ خوف ہمارے اندر ہوں گے نا تو دیگر سارے خوف خود بخود نکل جائیں گے. میں یہ سوچ رہی تھی کہ اللہ کا خوف بھی کتنی بڑی نعمت ہے کہ ہم جتنا اللہ سے ڈرتے ہیں اتنی اس کی محبت دل میں آتی ہے، عبادتوں کا لطف میسر آتا ہے، سارے ڈپریشن سارے غم دل سے نکل جاتے ہیں اور اطمینان اور سکون نصیب ہوتا ہے. الحمدللہ. جب دنیا میں اللہ کا خوف ہمیں اتنا مطمئن رکھتا ہے تو سوچیں کہ اس عمل کی جزا کل قیامت کے دن کتنی خوبصورت ہوگی کہ یہ بندہ اللہ سے ڈرنے والا تھا، اس نے اللہ سے ڈر ڈر کے زندگی گزاری. اس کے برعکس آپ دیکھیں کہ جن لوگوں کو اللہ سے ڈر نہیں لگتا وہ بہت سارے خوف اپنے دلوں میں پال رہے ہیں اور بے چین اور بے سکون ہیں، ڈپریشن کے مریض بنتے جا رہے ہیں. ہر چیز کا غم انہیں کھائے جا رہا ہے، اور صحت مند سے صحت مند انسان بھی آپ کو بیمار نظر آ رہا ہے. وجہ کیا ہے؟ اللہ سے نہیں ڈرتے. تو اس آگ سے ڈرنے کی ضرورت ہے جس آگ کو اللہ نے خود سلگایا ہے. نار اللہ الموقدہ التی تطلع علی الافئدہ، وہ جو دلوں پر چڑھ جائے گی. انہا، بے شک وہ، علیہم ان پر، مؤصدہ بند کی ہوئی ہوگی. بے شک وہ یعنی آگ ان پر بند کر دی جائے گی. مؤصدہ کہتے ہیں بند کو. آپ اس کو جیل سے سمجھ سکتے ہیں، یعنی جہنم کے دروازے اور راستے بند کر دیے جائیں گے، سیل کر دیے جائیں گے. اس کو آپ ایسے سمجھ سکتے ہیں، آپ اگر گلاس کو الٹا کر کے جو رکھتے ہیں اس کو اسلطن کہتے ہیں. گلاس کو آپ نے الٹا کر کے رکھ دیا، جیسے ڈرم میں کوئی چیز ڈال کر اس کو بند کر دیا جاتا ہے. آج کل جو گاڑیاں آتی ہیں، جو آٹومیٹک گاڑیاں ہوتی ہیں، اگر اس کو کوئی حادثہ پیش آ جائے جیسے، تو اس کے دروازے آٹو لاک ہو جاتے ہیں. پھر اندر بیٹھا ہوا شخص جتنا بھی اس کو کھولے وہ نہیں کھلتا ہے، اس کو کھلوانا پڑتا ہے. جہنم کے بارے میں آپ اس طرح سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جیسے سارے جہنمی جہنم میں ڈال دیے جائیں گے، وہ سیل کر دی جائے گی. یوں سمجھ لیجئے کہ وہ اتنی پروگرامڈ ہے کہ وہ آٹو سیل ہو جائے گی، اس کو پھر کوئی نہیں کھول سکتے گا. اور اسی بات کا ذکر یہاں پر کیا جا رہا ہے، انہا علیہم مؤصدہ. تو جہنم کے دروازے اور راستے بند کر دیے جائیں گے تاکہ کوئی باہر نہ نکل سکے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فی عمد، ستونوں میں، ممددہ، لمبے لمبے. ستون سے مراد یہاں پر کچھ مفسرین بیڑیاں اور توق بھی لیتے ہیں، اور ممددہ کا لفظ آپ کے لیے نیا نہیں ہے، مد سے ہے، معنی لمبائی میں کھینچنا، یعنی لمبے لمبے ستون ہوں گے. لیکن بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ ستون ہی ہیں جن میں انہیں عذاب دیا جائے گا. تو بعض کے نزدیک عمد سے مراد بیڑیاں اور توق ہیں، اور بعض مفسرین کے نزدیک ستون ہیں جن میں انہیں
عذاب دیا جائے گا۔ ایک مفسر ہے عطیہ عوفی، وہ کہتے ہیں کہ یہ ستون لوہے کے ہوں گے۔ اسی طرح سے سدی کا قول ہے کہ یہ ستون بھی آگ سے ہی بنے ہوں گے، یعنی جہنم میں جو ستون ہوں گے وہ بھی آگ سے ہی بنے ہوں گے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں لمبے لمبے ستونوں میں داخل کر دے گا اور ان کی گردنوں میں توق ہوں گے اور پھر جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جائے گا۔ بہت اچھی وضاحت ابن عباس نے کی ہے، انہا علیہم مؤصدہ فی عمد ممددہ، کہ اللہ انہیں لمبے لمبے ستونوں میں داخل کر دے گا، ان کی گردنوں میں توق ہوں گے اور پھر جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جائے گا۔ آپ سورۃ البلد کی آیت نمبر 20 میں بھی اس سے ملتی جلتی بات پڑھ چکے ہیں، علیہم نار مؤصدہ، ان پر آگ بند کی ہوئی ہوگی۔ تو اس آیت کے کئی معنی ہو سکتے ہیں فی عمد ممددہ کے، کہ آگ ہی لمبے لمبے ستونوں کی طرح بلند ہوگی جس میں ان کو بند کیا جائے گا، آگ کے لمبے لمبے ستونوں کے ساتھ جکڑ کر اوپر سے منہ بند کر دیا جائے گا، پھر دوزخ کا منہ بند کرنے کے بعد ان کے اوپر لمبے لمبے ستون کھڑے کر دیے جائیں گے۔ ٹھیک ہے، تو یہ جو دو آیتیں ہیں آخر میں انہا علیہم مؤصدہ فی عمد ممددہ، خلاصے کے طور پر اس کے 3 معنی اپنے پاس لکھ لیں۔ ایک معنی، آگ ہی لمبے لمبے ستونوں کی طرح بلند ہوگی جس میں یہ بند کیے جائیں گے۔ دوسرا معنی، آگ کے لمبے لمبے ستونوں کے ساتھ جکڑ کر اوپر سے منہ بند کر دیا جائے گا۔ اور تیسرا معنی، دوزخ کا منہ بند کرنے کے بعد اس کے اوپر لمبے لمبے ستون کھڑے کر دیے جائیں گے۔ دوزخ کو جب سیل کیا جائے گا تو اس کو سیل کرنے کے بعد اس کے اوپر لمبے لمبے ستون کھڑے کر دیے جائیں گے تاکہ وہ کھل ہی نہ سکے۔ تو تلاوت سنتے ہیں سورہ کی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددہ يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة۔ بہت اہم سورہ ہے، اور اس سورہ میں جو ہم سب کی تربیت کی گئی ہے کہ خود کو ان اخلاقی برائیوں سے بچانا ہے کہ جس میں طعنے دینا، غیبت کرنا، عیب جوئی کرنا۔ آپ دیکھیں تو سورۃ العصر میں حق کی تلقین کی بات ہوئی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، تو کہیں یہ تلقین کرنا طعنے نہ بن جائیں۔ جب ہم دین کی تبلیغ کرتے ہیں لوگوں کو تو اتنے ہارش نہ ہو جائیں کہ وہ حق بات بھی طعنوں کی شکل اختیار کر جائے، کیونکہ عمومی طور پر بہت سارے لوگ حق کی آڑ میں ناحق کر جاتے ہیں۔ کسی سے ذرا سی انبن ہو جائے تو ساری اخلاقی حدیں بھول جاتے ہیں۔ ہم کتنا کچھ پڑھ چکے ہیں غیبت کے بارے میں، چغلی کے بارے میں، عیب جوئی کے بارے میں،
قرآن پاک میں بارہا اس کی اصلاح ہوئی ہے. اتنا کچھ پڑھنے کے بعد ہم سدھرے کتنا ہے؟ آپ تھوڑا سا غور و فکر کریں تو یہ تانے دینا، یہ الزام تراشیاں، یہ عیب جوئی، یہ غیبت کرنا، یہ ہمارے منہ کو کتنا لگا ہوا ہے. ہماری عادتوں میں کتنا یہ ابھی بھی شامل ہے. ہم سب نے اپنی اصلاح کرنی، کیونکہ اتنی سخت بات ابھی تک قرآن پاک میں نہیں آئی تھی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيْلٌ لِّكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، اور جو آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ حطمہ کا ذکر کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں یہ اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے اور یہ دلوں پر چڑھ جائے گی، اور دل کے بھی اس حصے پر چڑھے گی جو جذبات کا مرکز ہے. اگر کسی کے جذبات مجروح کیے ہیں، کسی کی انسلٹ کی ہے، تو اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ اس دل کو سزا دے گی. یہ بات یاد رکھیے گا. ویسے تو زبان کا بہت برا استعمال ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، زبان بہت کچھ برا اگل سکتی ہے، لیکن تب جب دل برا ہو. ایسا نہیں ہو سکتا کہ دل میں کچھ نہ ہو اور زبان جو ہے وہ الٹا سیدھا نکال رہی ہو. یہ بات یاد رکھنی ہے ہم سب نے کہ زبان اس وقت تک برا نہیں اگلتی جب تک دل خراب نہ ہو. دل کے اندر میل ہوتا ہے، اسی لیے آگ بھی دل کو جلائے گی، کہ بیماری کا مرکز دل ہے. حالانکہ یہ دل ایسا عضو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا جس سے ہماری جسمانی زندگی بھی ہے اور روحانی زندگی کا بھی تعلق ہے. دل میں ہی توحید ہے، دل میں ہی اللہ کا ڈر ہے، اللہ کی محبت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، دین سے محبت ہے. محبتوں کا مرکز بھی تو دل ہی ہے نا. محبت بھرے جذبات بھی ہوتے ہیں، لیکن یہاں جن لوگوں کا ذکر کیا جا رہا ہے وہ اخلاقی طور پہ بہت اپنے آپ کو ڈیمیج کر چکے ہیں، ختم کر چکے ہیں. تو اپنے آپ کو اس روی سے بچانا ہے، کیونکہ اس کی سزا بہت بڑی ہے. تو میں نے شروع میں آپ سے ایک بات کہی تھی کہ اس سورہ میں نہ تو نماز کا ذکر ہوا ہے اور نہ زکوٰۃ کا ذکر ہوا ہے. یہاں بات ہو رہی ہے صرف اخلاقی برائیوں کی. اور اس سے پہلے جو سورہ عصر آئی، جب ہم اس سورہ کی تفسیر کو پڑھتے تو ہم کہتے ہیں انشاءاللہ اب ہم حق کی تلقین بھی کریں گے، یعنی ہم خود بھی حق پر چلیں گے اور لوگوں کو بھی حق بتائیں گے. اور جب ہم معاشرے میں برائیوں کو دیکھتے ہیں، لوگوں کی غلط کاریوں کو دیکھتے ہیں، تو پھر ہم حق کی تلقین کرنے لگتے ہیں. لیکن اس میں پھر آگے ہی بتا دیا گیا کہ دیکھو حق کی تلقین کرتے ہوئے اپنے اخلاق کو نہیں بھولنا ہے. کہیں تمہارا حق کی تلقین کرنا تمہارے گلے کو نہ آ جائے، تمہارے لیے وبال نہ بن جائے. کیونکہ زیادہ تر لوگ جو حق کی تلقین کرنے والے ہوتے ہیں وہ اصلاح برائے فساد کرتے ہیں. اب ماشاءاللہ آپ لوگ قرآن کی اینڈنگ پر ہیں الحمدللہ. تو ہوتا یہ ہے کہ جب آپ پورا قرآن پڑھ لیتے ہیں نا تو آپ کو یوں لگتا ہے کہ اب آپ کسی نہ کسی درجے پر اس قابل ہو گئے ہیں کہ آپ لوگوں کو حق بتا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، بالکل بتائیے، لیکن اس میں بتانے کا انداز بہت معنی رکھتا ہے. سامنے والے شخص کا عہدہ، اس کا رشتہ، اس کا لحاظ، اس کے ساتھ مروت، ان سب باتوں کا خیال رکھنا ضروری. کسی صورت ایک داعی دین بے لحاظ نہیں ہو سکتا، بے مروت نہیں ہو سکتا، بد اخلاق نہیں ہو سکتا. عمومی طور پر ماں باپ بھی یہ رویہ اختیار کرتے ہیں جب وہ دین پر آ جاتے ہیں بچوں کے ساتھ. کیسے بھلا؟ بچوں کو تانے دیتے رہتے ہیں، تم نے تو یہ بھی نہیں کرنا، تم نے تو وہ بھی نہیں کرنا، تم نے تو کبھی نہیں سدھرنا. اور وہ چاہتے کیا ہیں؟ پیچھے چاہتے کیا ہیں ایسے ماں باپ؟ بچوں کی اصلاح چاہ رہے ہوتے ہیں اور کوئی مقصد نہیں ہوتا ان کا، لیکن ان کا انداز اتنا برا ہوتا ہے کہ بچے ان سے اوفینڈ ہو جاتے ہیں، بیزار ہو جاتے ہیں. اور وہی بات آپ بچے کو پیار سے بٹھا کے اللہ سے دعا کر کے اللہ تعالیٰ میں اپنے بچے کی اصلاح چاہتی ہوں
پیار سے بٹھا کے اس کے سر پہ ہاتھ پھیر کے اس کو سمجھائیں، کیوں نہیں سمجھے گا؟ پھر تو کوئی نااہل ہی ہوگا یا بد نصیب ہی ہوگا جو نہ سمجھے، اتنے پیار سے سمجھانے پر بھی۔ اور ایک دفعہ نہیں پیار سے بات کرنی ہوتی، ہر دفعہ ہی پیار سے بات کرنی۔ ہم ایک دو مرتبہ پیار سے بات کرنے کے بعد پھر ایکشن لیتے ہیں، اور پھر اس کا کیا آتا ہے؟ ری ایکشن آتا ہے۔ اس سورہ کی ایک اور تلاوت سنتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددہ يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة۔ تو واضح ہے یہ ساری آیات۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔